الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سچی توبہ سے مراد ان یتوب، کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ پر اللہ سے توبہ کرے، ثم لا يعود الى الذنب، اور پھر وہ گناہ کی طرف نہ لوٹ کر آئے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سچی توبہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ سے مراد کہ آدمی سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے اور پھر عزم کرے کہ مستقبل میں وہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ تہدم ما قبلہا، کہ توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ آئیے توبہ کی قبولیت کی شرائط جانتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، کہ جب گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس گناہ پر ندامت ہو تو در حقیقت یہ ندامت ہونا یہ توبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور توبہ کرو۔ فإن العبد اذا اذنب، بندے سے جب گناہ ہو جائے، واعترف، اور بندہ اس گناہ کا اعتراف کرے، ثم تاب، اور پھر توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جب ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہوتا ہے وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ گناہ مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ بلا اقلاع، کہ آدمی توبہ کرے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے، توبۃ الکذابین، حقیقت میں یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط کہ آدمی مستقبل میں عہد کرے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، پختہ عزم کرے کہ آئندہ وہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور توبہ کی قبولیت کی چوتھی شرط کہ اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو وہ پہلے ان حقوق کو پوری طرح ادا کرے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا حق اسے لٹائے اور پھر توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔